ہم حکایت نمبر 16 پڑھ رہے تھے، تو آج اس کا تیسرا پارٹ ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں در آں قربت مرا، یعنی کہ اس دوران بطائفہ این یاران اتفاق سفر افتاد، مجھے دوستوں کے ساتھ سفر پر جانا پڑا۔ چون از زیارت مکہ بعد آمدم، جب میں مکہ کی زیارت سے واپس آیا، دو منزلم استقبال کرد، اس میرے جو ہے دوست نے میرا استقبال کیا 2 منزل آگے آ کر۔ ظاہر حالش را دیدم پریشان وحیت در پریشان گفتم، اس کی ظاہری حالت بڑی پریشان کن تھی، کافی برا حال فقیروں جیسا اس نے بنایا ہوا تھا۔ گفتم، میں نے کہا، چھی حالتس، تیری یہ حالت کیوں ہے؟ گفت، اس نے کہا، چنان کہ تو گفتی، جیسا کہ آپ نے کہا تھا، طائفہ حسد بردند، ایک گروہ نے مجھ پر حسد کرنا شروع کر دیا، و بخیانتم منسوب کردند، اور انہوں نے مجھ پر خیانت منسوب کر دی۔ و ملک دامو ملک ہو، اور بادشاہ جس کا خدا ملک آباد رکھے، حقیقت استقصا نفرمود، میرے جو حالت ہے اس کی جو تحقیق ہے اس کے بارے میں انہوں نے کوئی فرمان جاری نہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ و یاران گفت قدیم، اور جو میرے پرانے دوست تھے، و دوستان حمیم، اور پرانے یار بیلی جو تھے، از کلمہ حق خاموش کر شدن، وہ سچی بات کہنے سے خاموش ہو گئے، و صحبت درین فراموش، اور انہوں نے میری جو پرانی دشمنی ہے اس کو، دوستی ہے، اس کو فراموش کر دیا۔ نبینی کے پیش خداوند جا، اب اپنی بات کی وضاحت سعدی شیخ سعدی شعروں میں کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بادشاہ کے سامنے ستائش کنان، یعنی کہ تعریف کرنے والے، دست بر نہند، یعنی کہ وہ اپنے ہاتھوں کو سینے پہ رکھتے ہیں، اگر روزگارش در آرد پائی، اگر زمانہ جو ہے وہ کسی وجہ سے ان کو ان کے عہدے سے نیچے گرا دے، مطلب بادشاہت اس سے جاتی رہے، ہما عالمش پائی برسر نہند، تو سارا عالم اس کے اوپر پاؤں رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ معمر قذافی دیکھیں، جب حکمران تھے تو کتنا زبردست پروٹوکول ہوتا تھا، جو ہی ان کی حکومت ختم ہوئی تو ان کا کیسا انجام ہوا، تو بادشاہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ فی الجملہ مختصر یہ کہ بانواع عقوبت گرفتار بودم، مجھے طرح طرح کی اذیتوں میں گرفتار کیا گیا، تا در این حالت ہفتہ، تا در این ہفتہ، یہاں تک کہ یہ ہفتہ کہ مزدہ سلامت حجاج برسی، جب حاجیوں کی سلامتی کی خوشخبری آئی، از بند گرانم خلاص کرد، تو پھر مجھے قید و بند سے جو ہے وہ رہائی ملی، و ملک مروسم خاص، اور میری جو آبائی جائیداد تھی اس کو بھی انہوں نے واپس کر دیا۔ گفتم، میں نے کہا، نوبت اشارت من قبولت نیامت، تمہیں یاد ہے تم نے اس وقت میرا اشارہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا تھا؟ گفتم، میں نے کہا تھا کہ عمل بادشاہان چون سفر دریا است، کہ بادشاہوں کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ دریا کی طرح ہوتے ہیں، خطرناک مند، یعنی خطرناک بھی ہوتے ہیں اور سود مند، فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ یا گنج برگیری، یا تو آپ کو خزانہ ملے گا، یا طلسم بمیری، یا آپ طلسم میں یعنی کہ مر جائیں گے، یا زر بہر دوست کن خواجہ در کنار، یا تو خواجہ دونوں ہاتھوں سے کیا سمیٹے گا؟ زر سمیٹے گا، خزانہ سمیٹے گا۔ یا موج روزی افغندش مردہ برکنار، یا کسی دن لہر آئے گی اور اس کو مردہ کر کے باہر پھینک دے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں تو آپ کو دریا سے خزانہ ملے گا، یا لہر آپ کو دور پھینک دے گی۔ تو وہ پیچھے جو انہوں نے بات کی تھی نا کہ اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں تو دریا کے کنارے پر رہیں۔ اب اپنی ساری سٹوری سنانے کے بعد شیخ سعدی کہتے ہیں، مسلط ندیدم از این پیش ریش درونش ملامت خراشیدن، میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اس کے سامنے اس سے زیادہ جو ہے اس کو ملامت کی جائے، اور اس کے جو اس کا جو زخم ہے اس کو چھیلا جائے، و نمک پاشیدن،
اور اس کے اوپر جو ہے وہ نمک چھڑکا جائے، کیونکہ وہ پہلے ہی پریشان ہے نا، تو اس وجہ سے کہتے ہیں میں نے مناسب نہ سمجھا، بدین کلمہ اختصار کر دیں۔ تو ہم جو ہے وہ انہی الفاظ پر پھر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ ندانستی کے بینی بند برپائی، یعنی کہ جب تم نے میری جو بند ہے، میری نصیحت ہے، اس کے اوپر کان نہیں دھرے۔ چون در گوشت نیامت پند مردم، ندانستی کے بینی بند برپائی، یعنی کہ جب تو نے جو ہے وہ اپنے پاؤں میں، پائی کہتے ہیں پاؤں کو، پاؤں میں بند بیڑیاں بینی دیکھیں، جب تم نے یعنی کہ تم نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں دیکھیں، چون در گوش نیامت پند مردم، جب تم نے کان نہیں دھرے، پند مردم مردوں کی مطلب عقل مندوں کی نصیحت پر، جب تم نے کان نہیں دھرے تو پھر تم نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں دیکھیں۔ اچھا، وگر رہ چون نداری طاقت نیش، اگر تجھ میں طاقت نہیں ہے ڈنک کو سہنے کی، مکن انگش در سوراخ قصدم، تو پھر اپنی انگلی کو بچھو کے سوراخ میں مت ڈالو۔ مطلب کہ اگر تم میں وہ بادشاہوں کے دو رویے، اس کی طاقت نہیں ہے نا کہ یہاں روٹی ملے گی یا آپ کو گردن اتار دی جائے گی، تو پھر آپ کو بادشاہ کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ تھے عزیز طلباء، آج آپ کی 16ویں حکایت پوری ہو گئی۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ حکایت میں، اس کا صرف آپ نے ترجمہ ہی کرنا ہے، بہت آسان جو ہے وہ حکایتیں ہیں، 20 حکایتیں ہیں، آج 16ویں ہیں، اگلی چھوٹی چھوٹی ہیں، تو سب سے لمبی تو یہی لگ رہی ہے مجھے 16ویں، تو باقی آسان ہی ہیں، اس کی پریشانی لینی، وہ بھی جلد ہی اپلوڈ ہو جائیں گی۔ اللہ حافظ۔